بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ دوستو، یہ کہانی واردات کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ میں نے جب بھولا کو بتایا کہ زاہدہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس دوران میں وہ زاہدہ کو غلیظ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے شانت کیا تو اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ کون؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن زاہدہ نے جو میرے خلاف آپ کو الٹا سیدھا بتایا ہے، اس سے میرا شک اسی کی طرف جا رہا ہے۔ بہت خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھ کر مجھے الجھانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم دونوں کو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سچویشن میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، قتل کے اکثر مجرم پوری طرح قانون کی گرفت میں جب آ جاتے ہیں تو وہ اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ انہیں کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، یک ٹک رحمت طلب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، بھولا، میں تمہیں بس ایک رات کی مہلت دے سکتا ہوں۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچ بولو گے یا جھوٹ پر ہی ڈٹے رہنا ہے تمہیں۔ پھر میں بھولا کو شبینہ ڈیوٹی حوالدار کے حوالے کر کے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے حوالدار کو ہدایت کر دی تھی کہ آج کی رات ملزم پر صرف نفسیاتی حربے آزمائے اور بدن کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ پرور اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ہنگامہ پرور اس لیے کہ اس روز اس طرح پے در پہ واقعات پیش آئے کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہ ملی، اور نتیجہ خیز ان معنوں میں کہ مشتاق باجوہ کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زاہدہ کے ماں باپ روتے دھوتے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے پاس بلا لیا اور بے حد پریشان اور بوکھلائے ہوئے تھے۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ تھانے دار صاحب، ہم برباد ہو گئے، قاسم نے فریادی لہجے میں کہا۔ وہ نامراد ہماری زاہدہ کو لے گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کون نامراد؟ جبرو، اس نے بتایا۔ یہ جبرو کون ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے دریافت کیا۔ جبرو بہت خطرناک بندہ ہے تھانے دار صاحب، بشیرہ نے روتے ہوئے بتایا۔ چوری، ڈکیتی اور غنڈہ گردی اس کا کام ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زاہدہ کو اٹھا لے گیا۔ ہم تو لٹ گئے، تباہ ہو گئے تھانے دار صاحب۔ یہ کیسا اندھیر مچ گیا ہے تھانے دار جی، قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اب تو کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے جبرو بدماش کا نام سنا ہوا تھا، لیکن آج تک اس سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، میرے تھانے کی حدود میں جبرو نے کوئی واردات نہیں کی تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جبرو زاہدہ کو کیوں اٹھا کر لے گیا۔ جب یہی سوال میں نے قاسم سے پوچھا تو بشیرہ جلدی سے بولی، پتہ نہیں جناب، ہماری ڈاکوؤں اور لفنگوں سے کوئی دوستی اور دشمنی نہیں۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ مخواہ اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، سچ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں سرکار، قاسم نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ایک تو ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے اور الٹا آپ ہم ہی پر شک کر رہے ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے جناب۔ کمی اور زیادتی کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پہلے مجھے بتاؤ، زاہدہ کے اغوا والا واقعہ کب پیش آیا؟ آج صبح جناب، اس نے جواب دیا۔
ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا کہ وہ بدبخت میری زاہدہ کو اٹھا لے گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، بشیرہ نے بتایا۔ اس نے مجھے اور زاہدہ کے باپ کو بندوق کے نشانے پر رکھا اور زاہدہ کو کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ اس واقعے کا کوئی گواہ؟ میں نے باری باری دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت موقع پر کون کون موجود تھا؟ اس وقت موقع پر کوئی بھی موجود نہیں تھا تھانے دار جی، قاسم نے جواب دیا۔ پھر جب ہم نے رونا دھونا شروع کیا تو آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ اب ہم آپ کے آگے بیٹھے ہیں سر۔ جبرو زاہدہ کو لے کر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی پتہ نہیں، بشیرہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ اس نے جب بندوق ہم پر تانی تھی تو ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ پھر اس نے جاتے وقت خطرناک انداز میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی تو پہلے وہ زاہدہ کو گولی مارے گا، اس کے بعد ہمیں بھی بھون کر رکھ دے گا۔ قاسم نے بے چارگی سے بتایا۔ ہم اس کی دھمکی سے ڈر گئے تھے، اس لیے ہم نے یہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ کمینہ کہاں اور کس طرف گیا ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے قاسم سے پوچھا، میری معلومات کے مطابق جبرو چک 84 ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے ہی پنڈ کی کسی عورت کو بلا وجہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، زاہدہ کے اغوا کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کوئی کہانی نہیں جی، بشیرہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ چوروں ڈاکوؤں کی نیت کا کیا بھروسہ؟ یہ مردود تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں تک جبرو چک 84 میں رہنے کی بات ہے تو ہاں وہ رہتا تھا۔ لہماتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی۔ کافی عرصہ پہلے جبرو چک 84 چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ ہمیں نہیں پتا وہ اب کہاں رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بشیرہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا۔ میں نے بشیرہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے بتایا ہے کہ کافی عرصہ پہلے جبرو چک 84 چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ یہ تو اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ جناب، ایک تو ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے، الٹا آپ ہم ہی سے تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تفتیش تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے بشیرہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، جبرو نے زاہدہ کی شادی سے پہلے چک 84 چھوڑا تھا یا اس کے بعد وہاں سے گیا تھا؟ جی وہ زاہدہ کی شادی کے بعد چک 84 سے گیا تھا، قاسم نے بتایا۔ پر تھانے دار صاحب، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ابھی آپ زاہدہ کو واپس لانے کی کوئی سبیل کریں۔ کرتا ہوں سبیل، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور پھر بشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بی بی تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو۔ بشیرہ نے سوالیہ نظر سے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، پھر بادل نخواستہ وہ میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے قاسم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو قاسم، تم مجھے ایک معقول انسان دکھائی دیتے ہو۔ کیا میں امید رکھوں کہ جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا سچا اور کھرا جواب دو گے؟ جی، وہ گڑبڑائے لہجے میں بولا۔ جی پوچھیں جی۔ تمہارا داماد اسلم عرف بھولا اس وقت مشتاق باجوہ کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند ہے۔ میرے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو بھولا کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں۔ زاہدہ نے بھی کل وشگاف الفاظ میں بھولا کے خلاف گواہی دی ہے، اور آج صبح زاہدہ کو بھی جبرو اٹھا کر لے گیا۔ باقی بچے تم اور تمہاری گھر والی بشیرہ۔ میں سانس ہموار کر کے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دونوں کی باقی ماندہ زندگی جیل میں گزرے اور وہیں سڑتے رہیں؟ نہیں جی جناب، بالکل نہیں۔ وہ سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، ہم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ آپ ہمیں جیل بھجوا دیں گے؟ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم قانون سے تعاون نہیں کر رہے، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا۔
میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زاہدہ اور جبرو کے معاملے میں تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرے دو ٹوک انداز نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ ہراساں نظر آنے لگا اور ادھر ادھر تکنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اب ایک چوٹ ایک کاری ضرب کی مار تھی۔ اسے گہرے تذبذب میں گرفتار دیکھ کر میں نے کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ جبرو کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو وہ خواہ مخواہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ بتاؤ، زاہدہ اور جبرو کے بیچ کیا معاملہ تھا؟ قاسم کے چہرے پر بے بسی اور ندامت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور روحانسی آواز میں اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، جبرو ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ زاہدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ ہی بتائیں، ایک لٹیرے سے میں کس طرح اپنی بیٹی بیاہ دیتا؟ زاہدہ مشتاق باجوہ کو پسند کرتی تھی، لیکن نذیر باجوہ نے ہمیں کم ذات کا طعنہ دے کر اس کے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب ایک مجبور باپ کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ زاہدہ کی شادی کے بعد ہم لوگوں نے سکھ کی سانس لی، لیکن جبرو نے ہمیں ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ جب تم نے زاہدہ کے رشتے سے انکار کیا تو اس پر جبرو نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، وہ بے چارگی سے بولا، بس وہ چپ چاپ پنڈ سے چلا گیا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بدمعاش سے ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک دن یوں زاہدہ کو گھر سے اٹھا لے جائے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ قاسم نے دروغگوئی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے سچائی جھلکتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا، قاسم، تم اپنی بیوی کے ساتھ گھر چلے جاؤ۔ میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ وہ بھولا والے معاملے میں ایک گواہ بھی ہے۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ میں نے زاہدہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس سے تفصیلی بات بھی کی تھی۔ وہ ایک پرکشش عورت تھی۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ اگر جبرو بدمعاش اس پر مر مٹا تھا تو اس میں اچنبے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ زاہدہ کو جبرو نے اغوا کیا تھا یا وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ گئی تھی۔ گزشتہ روز زاہدہ نے مجھے بھولا کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھولا کے ساتھ بہت ہی مجبوری کی حالت میں رہ رہی تھی۔ ان واقعات میں حقیقت کا کیا تناسب تھا، یہ تو اسی وقت پتہ چل سکتا تھا جب میں زاہدہ کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اسی روز میں نے جبرو کی تلاش اور گرفتاری کے لیے 4 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں اور انہیں ادھر کے ارد گرد کے گاؤں دیہات کی جانب روانہ کر دیا۔ علاوہ ازیں میں نے ان علاقوں کے تمام مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اس دن میں نے بھولا کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا تھا۔ دوران ریمانڈ میں نے اس اسلم عرف بھولا کو مختلف ٹرائل سے گزارا، مگر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ کسی بھی صورت مشتاق باجوہ کی جان لینے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا کہ قتل کے اس مقدمے میں اسے کسی گہری سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے زاہدہ پر اپنے شک کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اب زاہدہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہ محسوس بھی ہونے لگا تھا کہ بھولا شاید بے گناہ ہی ہے، مگر زاہدہ کی واپسی سے پہلے میں اس سے رہا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب تک مشتاق باجوہ کے قتل کا معاملہ ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ چھاپہ مار ٹیموں کو روانہ کر کے 3 دن بعد کی بات ہے کہ ایک ہوشیار مخبر نے موزہ کوٹ گھمن میں مجھے جبرو بدمعاش کی موجودگی کی اطلاع دی۔ کوٹ گھمن چک 84 کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ دونوں گاؤں کے بیچ لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ میرے مخبر کے مطابق جبرو کوٹ گھمن سے باہر کھیتوں میں بنے ہوئے ایک ڈیرے میں دیکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کے مستعد کانسٹیبل کو
کانسٹیبلز کی ایک ٹیم بنائی اور سر شام جبرو کو سرکوبی کے لیے کوٹ گھمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم سب سادہ لباس میں تھے۔ اگر جبرو اس ڈیرے میں چھپا بیٹھا تھا تو یقیناً زاہدہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں نے اطلاع لانے والے مخبر سے یہی سوال کیا۔ جبرو چک 84 سے ایک عورت کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ کیا زاہدہ نامی وہ عورت بھی کہیں دکھائی دی ہے؟ مذکورہ مخبر کا نام عارف تھا اور وہ بھی اسی وقت ہماری ٹیم کا حصہ ہی تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں ملک صاحب، وہ عورت اس کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے اس نے زاہدہ کو ڈیرے کے اندر کہیں چھپا رکھا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جب ہم کوٹ گھمن کی حدود میں داخل ہوئے تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں نے خاص طور پر رات کی تاریکی میں اس مشن کو ترتیب دیا تھا تاکہ جبرو کو پولیس کی کارروائی کی سنگن نہ مل سکے۔ مجھے امید تھی کہ جبرو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ کوٹ گھمن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لہٰذا اس کی آبادی بھی بہت کم تھی۔ جبرو اگر فرار ہونے کی کوشش بھی کرتا تو ہماری نظر میں آ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے مستند کانسٹیبلز کو حکم دیا تھا کہ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ڈیرے کے چاروں طرف پھیل جائیں۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ کا ارادہ کیا ہے ملک صاحب؟ عارف نے متذبذب لہجے میں دریافت کیا۔ عارف پولیس ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پتر میرا ارادہ تو بہت نیک ہے۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو پھر ادھر ہی رک جاؤ، میں اکیلا ہی جبرو سے نمٹ لیتا ہوں۔ نہیں جناب، ڈر والی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ سینہ پھیلاتے ہوئے خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس نیک کام میں میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ مذکورہ ڈیرہ نجی چھتوں والے 2 کمروں اور ایک وسیع و ریز صحن پر مشتمل تھا۔ موسم کی مناسبت سے جبرو اور زاہدہ کی چارپائیاں صحن میں ہونا چاہیے تھیں، لیکن سچویشن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کسی کمرے کے اندر پناہ گزین ہوں گے۔ ہم دونوں باڑے کے نیچی دیوار کو بآہستگی پھیلا کر اندر داخل ہو گئے۔ چند جانور ایک دیوار کے ساتھ بندھے دکھائی دیے تاکہ صبح میں کسی ذی روح کا بستر لگا نظر نہ آیا۔ ہم دبے قدموں بڑھتے ان کے کمروں کی جانب پہنچ گئے، جن میں سے ایک کا دروازہ بند اور دوسرے کا کھلا تھا۔ بند دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی، غالباً مکان اسی بندے کا تھا، جبکہ جبرو مغوی زاہدہ کے ساتھ کھلے دروازے والے کمرے کے اندر موجود ہوگا۔ مذکورہ ڈیرہ جانوروں کی موجودگی کے باعث اپنے آباد ہونے کا اعلان کرتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیرے کی دیکھ ریکھ کے لیے وہاں کوئی بندہ بشر بھی ضرور رہتا ہوگا۔ اسی بندے کے تعاون سے جبرو نے وہاں پناہ لی ہوگی۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ مذکورہ بندہ اس وقت جبرو کے ہمراہ تھا یا نہیں۔ میں نے کھلے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے عارف سے کہا، تم گھوم کر دبے قدموں بند دروازے تک پہنچو اور پھر اس دروازے پر دستک دو۔ بند دروازے پر دستک کیوں جی؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ چند لمحے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا سروس پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اوکے سر۔ عارف بے چون چرا میرے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا۔ میں پستول تھامے ریڈ الرٹ تھا۔ میری پہلی دستک کے جواب میں کھلے دروازے سے کمرے میں کسر کسر کی آواز ابھری، جیسے 2 افراد آپس میں خفیہ مشاورت کر رہے ہوں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑ سکا۔ میری دستک پر کمرے کے اندر چلتے ہوئے قدموں کی مخصوص صدا ابھری۔ پھر یہ آواز دروازے کی سمت بڑھتی سنائی دی۔ میں سانس روک کر کمرے سے کسی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ایک دبلا پتلا اور قداور شخص دروازے سے نمودار ہوا اور بند کمرے والے دروازے کی طرف رخ کر کے غزیلے انداز میں مستفسر ہوا، کون ہے؟ میں اس غزیلے لمڈھینگ کی پشت پر تھا۔ میں بجلی کی سرعت سے حرکت میں آ گیا اور میں نے سرکاری بوٹ کی مدد سے اس لمبو کی تشریف
پر ایک زوردار کک رسید کی اور غضبناک لہجے میں کہا، کون نہیں، تمہارا باپ آیا ہے۔ تھانے دار ملک صفدر حیات، اوہ، وہ اپنے بدن کے حیادار حصے پر لات کھانے کے بعد منہ کے بال زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ پاتا، میں پسٹل بدست اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں حکم دیا، ہینڈز اپ جبرو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں جبرو نہیں ہوں، جیلا ہوں سرکار۔ لمڈھینگ منت ریز لہجے میں گڑگڑایا تو میں چونک اٹھا۔ تم جیلا نیلا پیلا جو بھی ہو، اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں، کوئی چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کا قد تو جبرو جیسا ہی تھا، تاہم وہ جبرو نہیں تھا۔ میں نے اسے پستول کے نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، جبرو کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، فضا میں دھپ کی آواز بھری جیسے کوئی بلندی سے نیچے کودا ہو۔ مذکورہ آواز اس کمرے کے عقبی حصے سے سنائی دی تھی، جہاں سے وہ لمبو برآمد ہوا تھا۔ میں نے بجلی کی سی سرس سے جیلا کو الٹی ہتکڑی لگا کر عارف کے حوالے کیا اور اسی سمت دوڑ لگا دی جدھر دھپ کی آواز سنائی دی تھی۔ امکان یہی تھا کہ جبرو نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ حفظ ماتقدم کے طور پر میں نے اپنے سادہ لباس جوانوں کو الرٹ کرنے کے لیے وسل بھی بجا دی۔ وسل کی مخصوص آواز نے تاریک رات کے سناٹے میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ میں دیوار پھلانگ کر جب ڈیرے کے عقبی حصے میں پہنچا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ مذکورہ کمرے کی ایک کھڑکی کے دونوں پٹ واہ تھے۔ یقیناً جبرو اس کھڑکی کی راستے فرار ہوا تھا۔ پھر جلد ہی وہ میری نگاہ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے کھیتوں کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور گرجدار آواز میں کہا، رک جاؤ جبرو، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سادہ لباس پولیس اہلکار کے نرغے میں تھا۔ پھر میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ چاقو چوبند نوجوانوں نے اسے لاتوں مکوں پر رکھ لیا اور چند لمحوں میں میلے کپڑوں کی مانند اسے دھو ڈالا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے ڈیرے پر لے چلو۔ چند سیکنڈ کے بعد ہم سب مذکورہ ڈیرے پر تھے۔ اس دوران میں جبرو کی خاطر تواضع کرنے کے علاوہ اسے ہتھکڑی بھی پہنا دی تھی۔ میں نے ٹارچ جلا کر اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں سے جبرو فرار ہوا تھا۔ مجھے کہیں بھی زاہدہ کے آثار دکھائی نہ دیے۔ 3 جوانوں کو میں نے ڈیرے کی تلاشی لینے کا حکم دیا، پھر جبرو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جبرو کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، زاہدہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے جی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پھر کس کے ساتھ ہے وہ؟ میں نے دھاڑ سے مشہبہ آواز میں استفسار کیا۔ چک 84 سے 3 دن پہلے تم اس کو اٹھا کر لائے تھے نا؟ وہ جی، اس کی آواز بھرا گئی۔ زاہدہ جھوک فرید ہی میں ختم ہو گئی تھی۔ جھوک فرید چک 84 سے 6 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ایک گاؤں تھا۔ میں نے جبرو کے دوسرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور سوال کیا، تم جھوک فرید میں اپنی ماں کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور وہ ختم کیسے ہو گئی؟ جناب، آپ مجھے جیل بھجوا دیں، مجھ سے خطا ہو گئی زاہدہ کو اٹھا لانے کی، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ زاہدہ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ جیل تو میں تمہیں بھجواؤں گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بھجواؤں گا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ زاہدہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ سرکار، وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا، یہ سچ ہے کہ میں نے زاہدہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب اس کے باپ نے میرا رشتہ ٹھکرایا تو میں دل برداشتہ ہو کر چک 84 ہی سے چلا گیا تھا، لیکن میں زاہدہ کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہا تھا، اور جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ زاہدہ کا گھر والا بھولا اسے مشتاق باجوہ کے حوالے سے تانے دیتا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔
میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زاہدہ سے ملنے ککر والی پہنچ گیا۔ میں نے زاہدہ سے ملاقات کی ایک لمبی کہانی ہے، مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ میں زاہدہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہدہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں اس کا ایک کام کر دوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ کون سا کام؟ 2 مردوں نے زاہدہ کا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایک مشتاق باجوہ نے اس کا رشتہ مسترد کر کے اور دوسرا بھولا نے اس کے کردار پر شک کر کے۔ زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان دونوں سے بھیانک انتقام لوں تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر وہ مجھ سے شادی کر لے گی، لہٰذا تم نے باجوہ کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارا کہ اس کا قتل کا شبہ بھولا پر جائے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بھولا کا عقیق والا لاکٹ زاہدہ ہی نے تمہیں فراہم کیا تھا؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، بس میری قسمت ہی خراب کہ میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی زاہدہ مجھے حاصل نہ ہو سکی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز رند گئی تھی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں نے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، اب یہ مجھے بتاؤ کہ جھوک فرید میں زاہدہ کے ساتھ کون سا جان لیوا واقعہ پیش آیا تھا؟ زاہدہ کا اغوا ہم دونوں کی پلاننگ کے عین مطابق ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جلد از جلد کسی دور دراز ضلع کی جانب نکل جائیں گے۔ جب ہم جھوک فرید کے قریب سے گزرے تو زاہدہ کو رفع حاجت کے لیے رکنا پڑا اور بس یہی پر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لہماتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، زاہدہ رفع حاجت کے لیے ایک کھیت کے اندر گئی اور وہاں ایک موذی ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اس کی چیخ سن کر جب میں وہاں پہنچا تو وہ جان کنی کے عالم میں تھی۔ اس وقت اندھیرا چھٹ رہا تھا اور ہلکا ہلکا اجالا نمودار ہونے لگا۔ وہ ناگ بہت ہی زہریلا تھا۔ چند ہی لمحوں میں زاہدہ دوسری دنیا میں پہنچ گئی۔ بات کے اختتام پر اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ اس سسکاری میں درد، کرب، افسوس اور ندامت سب کچھ شامل تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کے بعد؟ مجھے زاہدہ کی موت کا یقین ہو گیا تھا، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میں اس کی لاش کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا، لہٰذا وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں نے اضطراری انداز میں استفسار کیا، تم نے زاہدہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کی لاش کو بڑی نہر میں بہا دیا، اس نے بتایا۔ موزہ جھوک فرید کے نزدیک سے ایک بڑی نہر گزرتی ہے جو ان دنوں کناروں تک بھری رہتی ہے۔ جھوک فرید کے آگے میلوں دور تک کوئی گاؤں دیہات واقع نہیں تھا، اس لیے ابھی تک لاش کی دریافت یا بازیافت کی کوئی اطلاع منظر عام پر نہیں آئی۔ زاہدہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا۔ اس نے جبرو کے تعاون سے بیک وقت 2 مردوں مشتاق باجوہ اور اسلم عرف بھولا سے انتقام لے لیا تھا۔ تاہم اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے قدرت نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ یہ فتنہ سامان عورت اپنے ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ میں جبرو بدماش اور اس کی معاونت کرنے والے جیلا کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ جمیل عرف جیلا نے جبرو کے ساتھ یاری نبھائی تھی جبھی اس نے جبرو کو اپنے ڈیرے پر پناہ دی تھی۔ اس رات میرے تھانے کے حوالات میں جبرو اور جیلا کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ اگلی صبح میں نے جیلا اور بھولا کو رہا کر دیا۔ جبرو چونکہ مشتاق باجوہ کے قتل کا اقرار کر چکا تھا، لہٰذا اقبال جرم کے بعد اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف مضبوط قسم کا چالان تیار کیا اور اسے حوالہ عدالت کیا۔ چند پیشیوں کے بعد عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ نذیر باجوہ نے اس موقع پر زاہدہ کے حوالے سے ان خیالات کا اظہار کیا تھا، تھانے دار صاحب، وہ کیا کہتے ہیں نا، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ زاہدہ ذات کے لحاظ سے ایک نائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نائی، موچی، دھوبی اسی سطح کے دیگر پیشوں کو کم ذات سمجھ کر ان سے نسلی امتیاز برتا جاتا ہے اور انہیں کمی کمین کہا جاتا ہے۔
نذیر باجوہ اور اسی سوچ کے حامل دوسرے افراد کی رائے اپنی جگہ، مگر میرا نظریہ اپنی جگہ اٹل تھا۔ تاہم زاہدہ کے معاملے میں نذیر باجوہ نے تسلی امتیاز برت کر غلط کیا تھا یا درست، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ جی دوستو، آپ کو اگر میری کہانی پسند آئی، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔